بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ اگر کسی کا خاوند دوسرے عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہو یا اسی طرح حرام کی کمائی میں لگا ہوا ہے اور حرام کی کمائی گھر میں لاتا ہے تو اس سے باز رکھنے کے لیے ایک وظیفہ ہے، اس کو روزانہ کرے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ مرد کے تمام بری خصلتوں کو دور فرمائے گا۔ اور اسی طرح خاوند بھی اس عمل کو کر سکتا ہے اگر کسی، اللہ نہ کرے، اگر کسی کا بیوی کوئی ناجائز تعلق رکھتی ہو کسی کے ساتھ اور خاوند کو پتہ ہو اور اس کو روکنے کی ہمت بھی نہیں ہے، اور اگر روکنا چاہتے ہیں تو روک بھی نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ایک زبردست وظیفہ ہے، اور خاوند بھی کر سکتے ہیں اور بیوی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس بری خصلتوں میں لگا ہوا ہے اس وظیفے کو کرے، جو اگر خاوند اس وظیفے کو کرے تو اس کا بیوی وہ نیک اور صالح بن جائے گی، اور اگر بیوی اس وظیفے کو کرے تو اس کا خاوند نیک اور صالح بن جائے گا اور وہ اللہ والا بن جائے گا۔ تو دوستو، کون سا وظیفہ ہے جس کے برکت سے اللہ جل شانہ خاوند کو نیک بنا لے گا، بیوی کو نیک بنا لے گا، اور وہ حرام کاموں سے باز آ جائے گا، یا عورت حرام کاموں سے باز آ جائے گی اور اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے گا خاوند، یا بیوی اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے گی۔ تو اس کے لیے دوستو یہ بہترین وظیفہ ہے، پارہ 7 یعنی 7واں پارہ سورۃ المائدہ آیات 100، یعنی 7واں پارہ میں سورہ مائدہ آیات 100 نمبر آیات یہ ہے دوستو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا يستوي الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اس آیات کو 11 دن 141 مرتبہ پڑھیں۔ اس آیات کو 11 دن 141 مرتبہ، یعنی روزانہ اس کو 141 مرتبہ پڑھیں 11 دن تک، کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے کھلائے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ خاوند کے تمام بری عادات کو دفع کرے گا اور بیوی کے تمام بری عادات کو دفع فرمائیں گے، اور اس وظیفے کو خود کرے تاکہ اپنا گھر وہ جنت بن جائے، اور اسی طرح اس وظیفے کو دوسروں کو بھی بتائے تاکہ دوسرے کا گھر بھی جنت بن جائے، اور گھر میں آپس میں محبت قائم ہو جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، اور اسی طرح خاوند بری عادات سے وہ باز آ جائے، بیوی بری عاداتوں سے باز آ جائے، اور سب کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ بن جائے، کیونکہ جو اللہ جل شانہ کے احکام کو نہیں مانتے تو وہ بیوی کا حق کس طرح ادا کرے، اور اگر کوئی عورت اللہ جل شانہ کے حکم کو نہیں مانے گا تو وہ اپنے خاوند کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اس طرح اس وظیفے کو خود پڑھے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ والسلام۔